حلالہ کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے, میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. حلالہ یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دی, عورت عدت گزارے گی, عدت گزارنے کے بعد علی ایک خاتون ہے, لازمی بات ہے وہ اب جوان ہے یا بوڑھی ہے, اب بقیہ زندگی تنہا گزارنا اس کے لیے ایک پرابلم ہے. یہاں شادی شدہ خواتین جن کے شوہر باہر ملک میں کام کر رہے ہیں یا دوسرے شہر میں کام کر رہے ہیں اور وہ گھر میں اکیلی رہتی ہیں, اس معاشرے کے اندر ان خواتین کا تنہا رہنا بھی ممکن نہیں ہے. لوگوں کی گندی ہوس بھری نظریں اینی ٹائم ان پر مسلط ہیں. تو وہ خاتون جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی غیر محفوظ ہے, اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی, اس کا شوہر کسی باہر ملک یا دوسرے شہر میں, تو جس عورت کو طلاق ہو جائے گی, اب مجھے بتائیں کہ وہ بقیہ زندگی اگر ساری تنہا گزارتی ہے تو کیا وہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگی؟ اور اگر وہ گناہ میں ملوث بھی نہیں ہوتی, نیک ہے, پارسا ہے, لیکن کیا لوگوں کی ہوس بھری نظروں سے وہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس عورت نے آخر کہیں نہ کہیں تو نکاح کرنا ہی ہے, اور اپنے تحفظ کے لیے اسے نکاح کرنا بھی چاہیے, اسے اپنی عائلی زندگی کو تنہا نہیں گزارنا چاہیے. اب وہ جب نکاح کرتی ہے تو اب پہلے والے کے بعد اس نے دوسرے سے نکاح کیا عدت گزرنے کے بعد, اب یہ بندہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے دوسرا, یا یہ بندہ بھی اس سے اس کی بنتی نہیں ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے, اب وہ عورت دوبارہ عدت گزارے گی. اب عدت گزارنے کے بعد آخر وہ جب فری ہوتی ہے عدت سے, یا اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور 4 ماہ 10 دن کی عدت گزاری اس نے, یا طلاق دے دی اور 3 ماہ کی عدت گزاری, اب قرآن کہتا ہے کہ اب اگر یہ پہلے والے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر لے گی, حلالہ اس کو کہا جائے گا. ہاں جی, یہ وہ دوسرے والے پہ حرام ہو جائے گی. اب وہ دوسرے کس پر؟ وہ پہلے والے پر تو ختم ہو گئی نا, وہ تو مطلب جس سے طلاق ہوئی اب اس پہ حرام, اب اس پہ حرام ہو گئی, پہلے والے پہ. اب یہ حلال ہو گئی پہلے والے کے لیے. یہ بنیادی طور پر حلالہ ہے. اب اس کو جب پری پلان آپ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی چرسی ڈھونڈ لیا, آپ نے کوئی ہیرونی ڈھونڈ لیا, آپ نے کوئی شرابی ڈھونڈ لیا, یا الیاذ باللہ جیسے یہاں پر پاکستان میں حلالہ سینٹر کھل گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا بڑا اسلام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ اور مذاق ہو رہا ہے کہ آپ نے حلالہ سینٹر کھول لیا. اب ایسی کنڈیشن میں جب آپ حلالہ کرنے جا رہے ہیں یا کروانے جا رہے ہیں, یا چرسی یا شرابی یا ہیرونی ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کروا کر بعد میں پری پلان طلاق لے لیں, اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والا بھی لعنتی ہے اور حلالہ کروانے والا بھی لعنتی ہے. جو پری پلان کر رہا ہے وہ بھی ملعون ہے, اور جو پری پلان حلالہ کروا رہا ہے وہ بھی ملعون ہے. لیکن لوگ طلاق دینے کے بعد, اچھا یہ مطلب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں, جو یہ ارشاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ بخاری میں یا مسلم میں کہاں پہ ہے؟ یہ صحیح ستہ کی میں باقاعدہ تو ابھی اس میں مجھے وہ حوالہ یاد نہیں ہے کہ کس میں, لیکن کہ صحیح ستہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کیسز آئے تھے کہ لوگ اس طرح سے پری پلان کرتے تھے. مطلب سوال تو دیکھیں ہوتا ہی ہوگا نا, ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سوال نہ ہوتا ہو, سوال تو مسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی سے بھی پھر مسئلے نکلتے ہیں. اور مکمل دین ہونا بھی تبھی تھا, دیکھیں تبھی اس دین نے مکمل ہونا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہوا اور پھر جواب دیا تو دین اسی طرح مکمل ہوا. اب اس کو لعنتی قرار دیا گیا جو کہ حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کرواتا ہے, اس کو لعنتی قرار دیا گیا. اب یہاں پر لوگ جب سوال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی فکر موجود ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ حلالے والی صورت ہم اپنا لیں اور اس کو ہم اس طرح باقاعدہ طور پر پری پلان کر لیں, جبکہ پری پلان کرنا یہ جائز نہیں ہے. حلالہ سینٹر کھولنا حرام ہے. اب اس پر جو آپ کمائی لیں گے حلالہ سینٹر پر, لازمی بات ہے حرام کی کمائی بھی حرام ہے. حرام کی کمائی حلالہ سے, حلالے سے حرام کی کمائی, یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ کمائی بھی ان کے لیے جائز نہ ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ کر کیا رہے ہیں آپ, آپ کا مقصد کیا ہے. آپ کے علم میں پتہ نہیں ہو نہ ہو, یہ جو عمل تولید ہے جانوروں کے اندر, تو اگر آپ کسی سنڈے کو پالا ہوا آپ نے ہے یا گھوڑے کو آپ نے پالا ہوا ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ عمل تولید ہے, آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہے, یہ کمائی بھی حرام ہے, آپ اس کے پیسے نہیں لے سکتے آپ ہیں. تو جب جانوروں کے ذریعے سے پیسے اس معاملے میں نہیں کمائے جا سکتے
تو آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں کہاں اجازت ہوگی کہ آپ حلالہ سینٹر کھول کے بیٹھ تو جائیں؟ بہترین کاروبار ہے نا کہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ یہ بھی چل رہا ہے اور پیسے بھی آ رہے ہیں. تو آپ اس سے دیکھیں نا کہ جو کروا رہا ہے وہ کتنا بد نصیب اور کتنا بے حیا ٹھہرا. اچھا ایک چیز دیکھیں نا حضر بھائی, ایک تو میں مطلب اپنی بات سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھوں گا کہ یہ 3 طلاق بائن یعنی کہ 3 طلاقیں اور طلاق ہو گئی, قرآن و حدیث میں کہاں سے ثابت ہے یہ؟ مطلب دیکھیں قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے, ٹھیک ہے, اور تیسری مرتبہ جو ہے فامساکم بمعروف, تیسری مرتبہ اسے احسان کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. بعض لوگ تو یہاں بھی گئے, انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی طلاق تو 3 ہوتی نہیں ہے, طلاق تو ہوتی ہی 2 ہیں, کیونکہ طلاق مرتان قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے. تو اب وہ کہتے ہیں طلاق تو تیسری ہے ہی نہیں, طلاقیں تو ہیں ہی 2, جبکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے کہ فامساکم بمعروف اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا. یعنی کہ اگر آپ اس کو, اگر میں جو سمجھوں اس آیت کو انٹرپریٹ کروں کہ یعنی کہ 2 دفعہ موقع دو اپنے آپ کو اور اس عورت کو کہ آپ آپس میں ماں بہن اپنے چیزوں کو ٹھیک کر لو. اگر 2 دفعہ موقع کے بعد بھی آپ اپنی چیزیں ٹھیک نہ کر سکو تو اس عورت کو آسانی سے رخصت کرو اور اس کو جانے دو. اور بالکل صحیح آپ نے اس کی ترجمانی کی ہے, بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ موقع دو. یہ جو موقع دو ہے نا, اس کو ہی رجعی کہتے ہیں. یہ جو لفظ آپ نے بالکل استعمال کیا, بالکل ٹھیک استعمال کیا کہ اس کو ہی رجوع کہتے ہیں. رجوع کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے 1 طلاق دی, 1 طلاق دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ اب میں عدت کے دوران اس کو یا مجھ کو جو ہمیں تنہائی کا سامنا ہوگا یا جو سچویشن کا سامنا ہوگا آپ اس کو بھانپیں اور اس کے بعد آپ دوسری طلاق دیں. اور میں ایک اور بات یہاں علی لازمی کرنا چاہوں گا, معاشرے میں نا طلاق کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ایک بات ہے نا, اور 3 اکٹھی دینے کا رجحان نا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہی عرض کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو غصہ ہوتا ہے تو پھر آپ تو یہ نہیں دیکھتے نا کہ میں 1 دے رہا ہوں, آپ ایک طلاق ہے کہ اچھا چلو کوئی نہیں اب 3 مہینے کھیلتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. غصے میں تو انسان طلاق ہے یہ وہ 300 طلاقیں غصے میں دے دیتا ہے. لیکن جو مقصد ہے نا طلاق کا علی, وہ 1 سے پورا ہو جائے گا. نہیں وہ تو آپ پھر دیکھیں نا کہ اگر آپ نے غصے میں طلاق دے دی, جیسے حنفی جو ہیں, بریلوی جو ہیں خاص کر, ان کے لیے تو معاملہ پھر حلالہ, ان کے لیے تو پھر حلالے کی بڑی ضرورت آ گئی کہ غصے میں انسان ہے نا, مرد ہے, اور مرد اگریسو ہوتا ہے, ایگو بھی ہوتی ہے نا مرد کے اندر. وہ تو اس نے غصے میں 3 طلاقیں دی, اب بیوی حرام ہو گئی اس کے لیے, عدت بھی نہیں رہی اس کی, اب 3 طلاقیں دی اور گھر سے ہی رخصت ہو گئی, بیوی حرام ہو گئی. تو بھائی یہ تو میرا خیال ہے بہت سخت ہے معاملہ. نہیں دیکھیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں عدت تو اصول تو یہی ہے کہ عدت اس گھر میں گزارے عورت. کیسے مطلب وہ اس گھر میں اس لیے عدت گزارنی ہے حضر بھائی تاکہ ریکنسیلیشن ہو جائے. ہاں نہیں یہ ضروری نہیں ہے, نان نفقہ اس کے ذمہ دوران عدت نا. دیکھیں یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ اہل حدیث اور اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ جب 2 طلاقیں ماں بہن ہو جائے نا, 2 طلاقیں ختم ہو جائے, تیسری طلاق میں عورت وہاں عدت نہیں گزارتی, تیسری طلاق میں اپنے گھر ہی عدت گزارتی ہے, کیونکہ اب ریکنسیلیشن رہتی کوئی نہیں ہے نا. جب 3 طلاقوں کا وہ ختم ہو گیا, جو اس کے بعد عدت ہوگی وہ اپنے گھر میں گزارے گی, وہ پھر ادھر نہیں گزارے گی. تیسری کے بعد وہ کہتے ہیں تیسری اس میں اصل میں جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے نا, من وجہن وہ نکاح میں ہوتی ہے نا, مرد کے ذمے ہونے کی وجہ سے, اس لیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ تو تب ہو سکتا ہے جب دین پڑھنے سمجھنے والے لوگ موجود ہوں, اب تو یہ سی سچویشن ہی نہیں.